السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں قرآن مجید کی 26ویں سورت کے درس کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ الحمدللہ گزشتہ کئی سال سے اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے ہر رمضان میں ایک سورت درس میں اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہا ہے، اور اب تک 25 صورتیں، آخری صورت ہماری سورۃ الفرقان گزشتہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس رمضان کے آغاز میں سورۃ الشعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الشعراء، اس کا تعارف معلوم کرنے کے لیے جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو جہاں سورت شروع ہوتی ہے وہاں سورت کے شروع میں ایک پٹی لکھی ہوتی ہے جس میں بسم اللہ بھی ہوتی ہے، سورت کا نام بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 6 چیزیں تعارف کے طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورت کے نام کے ساتھ ایک پٹی میں کل یہ 6 باتیں تعارف کے طور پر لکھی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سورت کا نام کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تیسرا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں رکوع کتنے ہیں۔ چوتھا یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سورت کے شروع میں سورت کے نام کے دائیں بائیں ایک نمبر لکھا ہوتا ہے۔ جو سورت کے دائیں طرف نمبر ہوتا ہے وہ ترتیب نزولی ہوتا ہے، ترتیب توقیفی۔ 2 ترتیبیں ہیں قرآن مجید کی، ایک ترتیب توقیفی اور ایک ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی کہتے ہیں، توقیف کا معنی موقوف ہونا۔ یہ ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف تھی۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس صورت سے پہلے یہ صورت رکھ لیں، اس صورت کے بعد یہ صورت رکھ لیں۔ تو قرآن مجید میں جو ترتیب موجود ہے اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی یہ موقوف تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب، یعنی قرآن مجید کی جو سورتوں کی سیریز بنی ہوئی ہے، ترتیب ایک بنی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہی ترتیب رکھی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں جو قرآن حکیم کی ترتیب ہے بالکل وہی ترتیب آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی صورت میں ہے۔ اسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ تو سورت کے جو دائیں طرف نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ترتیب توقیفی نمبر،
پھر چھٹی چیز لکھی ہوتی ہے ترتیب نزولی، نازل ہونے کا نمبر، یعنی یہ قرآن مجید میں یہ سورت کس ترتیب سے نازل ہوئی، کیونکہ ترتیب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، کوئی سورت پہلے کوئی سورت بعد میں۔ پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورت العلق، اس کی ابتدائی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، وہ جا کے آپ کو 30ویں پارے میں ملتی ہے، لیکن وہاں آپ ترتیب نزولی اس کا دیکھیں گے تو نمبر 1، ترتیب نزولی نمبر 1، حالانکہ بالکل آخری پارے میں۔ تو نازل ہونے کی ترتیب مختلف، اور یہ ایک ایک سورت کے بارے میں اب تک مکمل تحقیق موجود ہے کہ کون سی سورت پہلے نازل ہوئی، کون سی سورت بعد میں نازل ہوئی۔ الحمدللہ یہ بات آج تک محفوظ ہے۔ چنانچہ اس سورت کے تعارف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا ہر قرآن مجید کی پہلی لائن میں اس سورت کے نام کے ساتھ۔ نمبر 1 اس سورت کا نام سورت الشعراء، ابھی اس کا تعارف عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کا نام سورت الشعراء، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے مکیہ، یہ مکی سورت ہے۔ قرآن مجید میں کچھ صورتوں کے آگے آپ کو لکھا ہوا ہوگا مکیہ، کسی کے آگے لکھا ہوگا مدنیہ، لفظی مطلب ہے مکیہ مکے والی، مدنیہ مدینے والی، آسان مطلب۔ لیکن مفسرین کی اصطلاح میں، مفسرین کی ٹرم میں اس کا مختلف معنی ہے۔ مکی صورت کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، مکی صورتیں قرآن مجید میں کل 86 ہیں، 86، اور مدنی صورتیں 28، کل 14 صورتیں ہو گئی۔ یہاں یہ سورت الشعراء ترتیب توقیفی یعنی قرآن مجید کی ترتیب سے 26ویں صورت ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 47ویں صورت ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 47ویں صورت۔ تو آپ نے غور خود ایک دم سمجھ لیا کہ ابتدائی 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، لہذا 86 سے پہلے نمبر جو ہوگا وہ ایک دم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ والی صورت بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو کل آیات ہیں وہ 227، کل آیات 227، اور رکوع اس کے 11۔ اس طرح اس کا سورت کا تعارف الحمدللہ مکمل ہوا۔ اس سورت کا نام جو ہے وہ سورت الشعراء ہے، سورت الشعراء۔ اور سورت الشعراء اس کا نام اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر آیت نمبر 234 میں، 224 میں، کل 227 آیتیں ہیں، تو آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت فرمائی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ تو یہ نام اس سورت کے اندر آیت نمبر 224 میں موجود ہے۔ سورت الشعراء کا نام سورت الشعراء اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر آیت موجود ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے میں نے ابھی صرف، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، غاوون کہتے ہیں گمراہ لوگ، شاعر جو ہوتے ہیں یتبعہم ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ آپ بھی ایک دم چونکے ہوں گے، ظاہر ترجمہ جب پڑھتے ہیں آپ حضرات تو وہاں دقت پیش آتی ہے اس جملے میں کہ کیا شعر و شاعری کو بری چیز ہے؟ چنانچہ یہی آیت جب نازل ہوئی سورۃ الشعراء کی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت کے 3 بڑے مسلمان شاعر صحابہ وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 3 بڑے شاعر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 بڑے شاعر تھے، مسلمان شاعر صحابہ۔ تو یہ روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم تو شعر و شاعری کرتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر لوگ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں صحابہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غور کرو ان آیات کے اندر جو فوراً اس کے بعد ہیں، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ شاعر مراد ہیں جو ایسے اشعار کہتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں عقیدے کے اعتبار سے، جیسے ان شعروں کے اندر شرک موجود ہوتا ہے، بتوں کی تعریفیں، تو وہ جن کے اندر شرک موجود ہوتا ہے وہ اشعار مراد ہیں، یا وہ اشعار مراد ہیں جو بیہودہ اور بے حیا ہوتے ہیں، بے حیائی پر مبنی ہوتے ہیں اشعار، وہ اشعار مراد ہیں۔ آپ لوگ مراد نہیں ہو، آپ لوگ شاعر جو اچھے اشعار کہتے ہیں، جن کا مفہوم اچھا ہوتا ہے، جن کا مطلب اچھا ہوتا ہے، وہ اشعار برے نہیں ہوتے، اور وہ شعر آپ لوگ کہتے ہو۔ تب ان صحابہ کو تسلی ہوئی۔ تو اس آیت کو بھی فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں سورۃ الشعراء کی اس آیت کا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس کا مطلب کیا ہے کہ شاعر لوگ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 کی جب تلاوت کریں گے تو وہاں جا کر بھی آپ کو ایک ذہن میں بات آئے گی، وہ بھی شعر و شاعری سے متعلق ہے۔ اس سورہ یاسین کی آیت آپ ایک پڑھتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا۔ ما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو اشعار نہیں سکھائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وما ینبغی لہ، اور یہ ان کے شان کے مناسب بھی نہیں کہ وہ شعر کہیں۔ ما ینبغی لہ، ان کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے اور کھلی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی۔ وہاں ترجمہ سورہ یاسین میں یہ آیت پڑھتے ہوئے پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، جی اگر شعر کہنا اچھی بات ہے، ہمیں پتہ چل گیا اچھے اشعار اگر کہے جائیں جن کا مطلب اچھا ہو، بیہودہ نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، برے عقیدوں پر مبنی اشعار نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اشعار اچھے ہوتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، اور ان کی شان کے بھی مناسب نہیں تھا۔ اس کا جواب الگ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے تو آپ شعر کی تعریف ذہن میں رکھیے گا۔ شعر کس کو کہتے ہیں؟ ایک وہ بات ہے جو آپ عام زبان میں جو جملے بولتے ہیں، اگر وہ جملے بولیں الگ الگ ترتیب سے بولتے ہیں تو اسے کہتے ہیں نثر، نون سا را۔ نثر کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، کسی چیز کو پھیلانا۔ تو آپ اگر کسی جملے کو بولتے ہیں اپنی زبان کی ترتیب کے اعتبار سے تو اسے کہتے ہیں نثر۔ لیکن اگر انہی جملوں کو آپ بڑا مقفع مسجع کر کے بڑے وزن کے اوپر بولنا شروع کریں خاص ترتیب کے ساتھ، اس کو شعر کہتے ہیں۔ یا میں شعر کی تعریف بتانے لگا ہوں۔ شعر کی تعریف یہ ہے کہ جو کلام مقفع مسجع ہو، منظم، اس کو کہتے ہیں شعر۔ قافیہ اس کا آپ بولتے ہیں، بولتے بولتے آخر میں ایک جیسا حرف آتا ہے، اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے، ایک خاص خوبصورت ترتیب سے آپ اس جملے کو کہتے ہیں، وہ شعر بن جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک ہی وزن پر اور ایک ہی ترتیب سے ایک ہی الفاظ کے ساتھ، جیسے آپ الرحمن کی صورت پڑھنے لگتے ہیں،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا آپ الحاقہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یا آپ والتین پڑھنا شروع کرتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو وہ مقفع مسجع کلام محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ دیتے تھے، کہتے تھے یہ ان کا اپنا کلام ہے۔ اب بات سمجھنے والی ہے، یہ ان کا اپنا کلام ہے، شاعر ہیں، بل ہوا شاعر، قرآن مجید کے الفاظ، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغی، ہم نے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر سکھائے ہیں نہ ان کی شان کے مناسب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کیوں نہیں سکھائے، وہ شاعر کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ لوگ پھر یہ کہتے یہ تو مشہور شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں، اب ایک اور کلام منظم لے آئے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ اشعار سکھائے نہ لکھنا پڑھنا سکھایا، یہ بھی قرآن مجید میں، یہ بھی قرآن مجید میں، لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے کہ شک کرنے والے شک کرتے کہ یہ تو لکھنے پڑھنے والے آدمی یہ قرآن لکھ کر لے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، امی، النبی الامی، یہ قرآن مجید کے الفاظ۔ امی کا ترجمہ بعض لوگ کر دیتے ہیں ان پڑھ، یہ ذرا اس میں محتاط رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ان پڑھ جو ہے نا وہ جاہل کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ جاہل کو کہتے ہیں۔ امی کا معنی، امی کی ضد ہے قاری، لکھنے پڑھنے والا، اس کو قاری کہتے ہیں، پڑھنے والا، اور امی کہتے ہیں جو لکھا ہوا پڑھ نہ سکے، اس کو کہتے ہیں امی۔ اور جاہل جو ہے نا وہ ضد ہے عالم کی، جاہل ضد ہے عالم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم یا جاہل تو جواب ہوگا عالم، جواب ہوگا عالم، اور قاری یا امی تو اس کا جواب ہوگا امی۔ اس لیے امی کا معنی نہ لکھنے پڑھنے والا، امی کا مطلب نہ لکھنے پڑھنے والا۔ اس لیے بڑے ادب سے اس لفظ کا ترجمہ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اگر وہ لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے لکھ کر لے آتے ہیں قرآن، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے، نہ لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا کلام کہتے تھے کہ بڑے بڑے شاعر اس طرح کا کلام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہے معجزہ۔ چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بھی کلام پیش کرتے تھے، بہت بڑے بڑے شاعر اس کی طرح کا کلام پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سورۃ الفیل، سورۃ الفیل اس طرح کا کلام بنا گیا، اب ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل، روایات میں موجود، شاعر کلام بنا کر لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر پتہ شاعر خود سمجھتا ہے، جو بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام یہ والا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے شاعر اس وقت قرآن کے مقابلے میں کلام کہتے تھے اور خود پھاڑ دیتے تھے کہ یہ نہیں، ہمارا کلام اس پائے کا نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورۃ الشعراء کا تعارف۔ یہ سورۃ الشعراء، اس کا نام سورۃ الشعراء اس لیے رکھا گیا کہ اس کی 224 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا بالکل آخر میں کہ یہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا شعر کہنا برا نہیں ہے، شاعر برا نہیں ہوتا۔ اصل میں اگر وہ اشعار کفر و شرک پر مبنی ہوں، بے حیائی اور بیہودہ اشعار مبنی ہوں، بد اخلاقی پر وہ اشعار مبنی ہوں تو تب ان اشعار کو برا کہا جائے گا۔ لیکن اچھا شعر کہنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تھے اشعار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعار سنتے تھے، کئی 100 اشعار، بس اوقات سفر میں ہوتے تھے، کوئی شاعر صحابی پیچھے بیٹھا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی 100 اشعار سنتے تھے۔
خود حضرت حسان ابن، جب بتا رہا ہوں اچھے شعر ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ذوق رکھتے تھے، کتنا اچھا سمجھتے تھے شعر سننے کو، کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر بچھاتے تھے، مسجد نبوی میں ممبر بچھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بٹھا کر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے اب اشعار سناؤ، اور وہ سناتے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے، جس کو آپ نعت کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اشعار سنتے تھے، ذوق تھا، اچھے اشعار سنتے تھے، تو لہذا اچھے اشعار سننا بھی جائز، اچھے اشعار کہنا بھی جائز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہتے جی پہلے ہی بڑے شاعر تھے، اب یہ کلام لے آئیں، یہ خود ہی ان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آج سورۃ الشعراء کے تعارف میں بات ہوئی، اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کا درس مکمل سننے اور مکمل کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ یہ رمضان المبارک شروع ہوا ہے، یا اللہ اس کی برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، یا اللہ خیر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پابندی سے 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح یا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان میں قرآن حکیم کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، یا اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں فکر مند ہیں، یا اللہ ایک ایک کو کامیابی نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جو نمازی احباب، دوست، عزیز و اقارب گزشتہ رمضان میں موجود تھے اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ایک ایک کی مغفرت فرما، ایک ایک کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔